بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ حضرات، علماء کرام کا اتفاق و اتحاد وقت کی اہم ضرورت ہے۔ دیکھو، اگر آپ آپس میں اختلاف کریں گے تو عوام کا بڑا نقصان ہوگا، اور میں یہاں پر اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں یہاں پر سیاست کی بات کر رہا ہوں۔ یہ جو ہمارا آپس میں شقاق، اختلاف اور کلیش ہے، اگر یہ مذہبی پارٹی ان کے ساتھ ہو جاتی ہے تو وہ ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ تمام مکاتب فکر کو متحد ہونا چاہیے۔ علماء کا اختلاف اس سے دور کا کافر اور قریب کا فاسق بڑا خوش ہوتا ہے۔ ہماری کل کتنی سیٹیں ہیں؟ مذہبی سیٹیں۔ پھر ہمارا شقاق اور اختلاف، ہم سب کو اس طرح متفق ہونا پڑے گا جس طرح 22 نکاتی فارمولے پر ہم متفق ہوئے تھے بھٹو صاحب کے زمانے میں کہ ہم کون سا اسلام نافذ کریں، بریلوی، دیوبندی، جماعت اسلامی، شیعہ۔ تو سارے علماء متحد ہو کر بیٹھ گئے، انہوں نے کہا بھائی یہ لے لو 22 نکاتی فارمولہ۔ آج تک اس پر اتفاق ہے۔ اس میں عوام کا بھی نقصان ہے، دینی نقصان بھی ہے، لیکن یہاں پر میں سیاست کی بات کرتا ہوں۔ چاہے رضوی صاحب ہیں اور جماعت اسلامی کے بزرگ ہیں، اور اسی طرح ساجد میر صاحب ہیں، اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی، جماعت اسلامی، سب کو متفق ہونا پڑے گا، متحد ہونا پڑے گا۔ اور شورا کا جو طریقہ ہے قرآن و حدیث کے اعتبار سے کہ کس کی بات مانی جائے گی، اس پر چلنا پڑے گا، اس کا خیال کرنا پڑے گا۔ مشورے کا ایک امیر آپ مقرر کریں، مشورہ دیا جائے، حکم نہیں، مشورہ دیا جائے، اس کے ساتھ دلیل نہ ہو، اور ہم آپس میں متحد ہوتے نہیں۔ یہ جو لوگ ہیں جی یہ درست نہیں ہے، ان کی یہ غلطیاں ہیں، تو کون آگے آئے گا؟ ہم آپس میں کے خلاف افراد کھڑا کر دیتے ہیں۔ لہذا عوام الناس کو متحد ہو کر یہ آواز لگانی چاہیے کہ بھئی اے علماء کرام تم متحد ہو جاؤ۔ آسیہ کو چھوڑا گیا، قادری صاحب کے جنازے میں کتنی دنیا تھی، مولانا شیخ علی شاہ صاحب کے جنازے میں کتنی دنیا تھی، مولانا سبلق صاحب کے جنازے میں کتنی دنیا تھی، سلمان تاثیر کے جنازے میں کتنے لوگ تھے۔ ہمارا عدم اتحاد عوام کو خراب کرتا ہے۔ لہذا آئندہ کے لیے اس بات پر نیک عوام الناس، اثر رسوخ والے عوام الناس، نظریاتی عوام الناس، علماء کو اس پر تیار کریں۔ آخری بات عوام کے لیے، آئندہ کس کو حکمران بناؤ گے؟ آپ فوراً پروپیگنڈے سے متاثر ہو جاتے ہیں، امپریس ہو جاتے ہیں، یہ ذرا اچھا آیا ہوا ہے۔ کیا ہوا؟ کیا نتیجہ نکلا؟ نہیں چھوڑوں گا، سارے چھوٹ گئے۔ ان سے پیسے نکلیں گے، کوئی پیسہ نہیں نکلا۔ بڑی نوکریاں ملیں گی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ علی بابا اینڈ 40 تھیسز، پرانے چور وہی ہیں جو 4 پارٹیوں میں لوٹے بن کر رہے ہیں اور اس ملک کو کھا رہے ہیں 70 سال سے۔ آدھی حکومت ان کی تھی، آدھی حکومت ان کی ہے۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ آئندہ کس کو حکمران بناؤ گے؟ عوام میں شعور کی بہت سخت ضرورت ہے کہ ہم عوام میں شعور پیدا کریں۔ لیڈروں کو چھوڑ دو، کام کو دیکھو۔ جو لیڈر غلطی کرے سب اس پر تنقید کرے، لیڈر کی غلط بات کی سپورٹ مت کرو، کل انقلاب آ جائے گا۔ تو آپ پروپیگنڈے سے متاثر ہو جاتے ہیں، لیکن بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔